بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کرونا پر قابو پانے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور آج پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور کے اندر لاک ڈاؤن کا ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے مڈ نائٹ سے۔ کون کون سے علاقے سیل کیا جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لاہور کے لوگ، لاہور کے عوام اس وقت گو مگو کی صورتحال کا شکار ہیں۔ کوئی واضح پالیسی لائن نہیں ہے کہ کس طریقے سے علاقوں کو کارڈن کیا جائے گا، کن لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہوگی، کن لوگوں کو نہیں ہوگی۔ کوئی واضح احکامات کے وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اصل صورتحال تو کل ہی پتہ چلے گی کہ یہ لاک ڈاؤن کس نوعیت کا لاک ڈاؤن ہوگا۔ علاقے میں دکانیں، مارکیٹیں کھلی رہیں گی، نہیں کھلی رہیں گی، دفاتر کھلیں گے نہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے متعلقہ حکام سے اس بابت پوچھیں بھی کہ یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے جو پہلے لاک ڈاؤن سے تھوڑا مختلف ہوگا یا اس سے زیادہ سخت ہوگا، اور کیا اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور بات کریں گے پنجاب کے بجٹ کی کہ کل جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اہم نکات کیا رہے، اور اپوزیشن نے اس حوالے سے کون کون سے اعتراضات اٹھائے اور آج پریس کانفرنس بھی کی، اس پر بات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنماؤں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پروگرام کے آخر میں پاکستان ایئر فورس کے ایک لیجنڈ گروپ کیپٹن سیف العظم کو خراج تحسین پیش کریں گے جن کی کل بنگلہ دیش میں وفات ہوئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ ساتھ لاک ڈاؤن پھر ایک دفعہ لاہور جو ہے اس کو دیکھنے جا رہا ہے۔ آج رات سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ کوئی 91 قسم کے علاقے ہیں، 91 جس کی جو ہو رہی ہے کہ جی ان کو سلیکٹ کر کے اور اس کو محدود کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ تقریباً 20 شہر ہیں جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، لیکن لاہور میں سب سے زیادہ علاقے ہیں جو ہوں۔ لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے۔ دیکھیں کوئٹہ میں 7,000 کے قریب پیشنٹ ہیں، اور کوئٹہ میں 1200 بیڈ ہے۔ مطلب کوئٹہ کی تو حالت بہت ہی بری ہے جی، وہ قریب ہے۔ اور پشاور، راولپنڈی، سانبا، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سوات، حیدرآباد۔ اچھا میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں، دیکھیں کہتے سر مڈاتے ہی اولے پڑے اور سارا کچھ، یہ تو کرونا پہ ابھی تک تو ہم اسی صورتحال میں کہ کرونا کو کمپیٹ کریں گے۔ IWHO نے ایک اور وارننگ دے دی ہے۔ اچھا، اس نے کہا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی دیر بعد، 1-1.5 مہینے کے اندر پورے دنیا کے اندر جس وقت امیونائزیشن پروگرام شروع ہوگا، جب ویکسین پلان شروع، spring after the World Health Organization UNICEF warned that the pandemic could spread swiftly when the children gathered for shots. Many countries suspended their inoculation program. انہوں نے کہا بہت سارے دنیا میں ختم کرنا، غریب ملکوں میں کرنا ہے۔ Cholera in the South Sudan, Cameroon, Mozambique, Yemen and Bangladesh. Diphtheria is appearing in Pakistan, Bangladesh and Nepal. Diphtheria کہتے ہیں جو خناک جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو کہ بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کورونا کے ساتھ یہ مل ملا کے یہ بلٹ اپ ہو جائیں گے، تو یہ عجیب و غریب صورتحال، نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ ابھی بچے ماشاءاللہ اس سے محفوظ ہیں اور آگے جا کے آج میں ڈیٹ نوٹ کر لیا کروں آج سے بعد، آج 16 تاریخ کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ وارننگ دی ہے۔ آپ کی ایک میٹنگ کم از کم ابھی ہو جانی چاہیے، تیاری کیا ہے اور کیسے ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو شارٹس دے سکتے ہیں، کیسے ان کو پلایا جاتا ہے کہ کوئی گیدرنگ نہ ہو، بچہ علیحدہ ہو، گھروں میں دے دیں، کچھ گھر میں جا کے ٹیم بنا لے تاکہ مرنا نہ شروع۔ اس لاک ڈاؤن کے بارے میں عثمان صاحب 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ کر لو، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ زندگی کے اندر نا تجربہ کاری کا کوئی جوڑ نہیں، اور ذاتی انا اور ذات کے ایٹیچیوڈ کے اندر رہنا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ آج جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ کم از کم 100 ٹائمز مور کاسٹ کے اوپر ہوگا، جان کی کاسٹ بھی، مال کی کاسٹ بھی، لوگوں کو ٹرین کرنے کی بھی کاسٹ بھی، اور ایک اور کاسٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں فلنتھراپی کی کاسٹ۔ آج سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ شروع کر لو، 15-20 دن مہینے کا لگا لو، آپ نے نہیں کیا۔ میں باتتا ہوں اس وقت اگر آپ یہ کر لیتے تو لوگ اتنے زیادہ موٹیویٹڈ تھے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو گھر میں سے اپنے پیسے نکال کے نہیں کہتا تھا یار مجھ سے لے لو اور یہ ان لوگوں کو دے، راشن پہنچا دو، اور لوگوں نے پہنچایا بھی۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں تو پاکستان سر پیٹنے کو جی چاہتا،
جب پہنچانا شروع کیا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں سے راشن چھیننا شروع ہو جائے، اور پھر لوگوں نے اس سے ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، لوگوں نے راشن چھیننا شروع ہو گئی. مطلب آپ کی زبان جو ہے وہ اس پہ جادو کا اثر ہے نا، اس لیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ آپ نے کہا نہیں میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، میں سمارٹ لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. آج رات کو اگر آپ کارڈن آف کر دیں گے، یہ بنیادی طور پر جو اسٹریٹجی مجھے نہیں سمجھ آتی کیا اسٹریٹجی کی ہے، یہ اگر آپ نے مکمل طور پہ ایک جیل بنانی ہے اور آپ نے اس لاک ڈاؤن کو فیل کرنا ہے تو پھر تو آپ کرتے رہے، پھر تو 4 دن کے بعد لوگوں کی چیخیں نکلیں گے، وزیر اعظم مسکراتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے وہ دیکھا تھا، میں نے کہا تھا. نہیں، دیکھیں دنیا پوری میں کرفیو ہوتے ہیں، کرفیو لگتے ہیں، کون کون سی جگہ ہے جہاں کرفیو نہیں لگے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے کہ تمام جرنلسٹوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کارڈ بنوا لو، کتنی ڈیوٹی. اب ہر بندہ اپنا کارڈ پہ نہیں رہتا، مور لگا. یہ ان زمانے میں بھی ہوا ہے. لاہور شہر کے اندر باقاعدہ 1977 کے اندر 20 دن کرفیو رہا ہے، جب جلوس نکلے ہوتے تھے، یہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. بہت بڑا شہر ہے لاہور. کراچی شہر میں کرفیو لگا ہے 77 کے اندر. ٹھیک، آپ کیا ہوتا تھا، دودھ والے کا کارڈ بنتا تھا، اخبار کے ہاکر والے کا کارڈ بنتا تھا، اس کے بعد جو میونسپل کمیٹی کے ورکرز ہوتے تھے، سرکاری ملازمین سارے، جھاڑو دینے والے کا کارڈ بنتا تھا. ان سب لوگوں کے ایسنشلز کے کارڈ بنتے تھے، اور باقی جو بیچارہ اس کا ہوتا تھا اس کا نہیں بنتا. یا وہ لوگ جو ایسنشل سروسز کی دکان کھولتے تھے ان کا کارڈ بنتا تھا کہ بتا دو تمہارے ملازم کیا. یہ کوئی مشکل کام ہے بنانا. آج آپ رات کو لگا دیں گے اور اس کے بعد پولیس والا جانے اور عام آدمی جانے. صحیح ہے. وہ کہے گا جی میرے لیے تو میں تو اس پہ جانا ہے. اور اضافی ٹائیگر فورس بھی ڈال دینا، ٹائیگر فورس بھی نہیں، ٹائیگر فورس تو عمران خان صاحب کو آپ نے پہلے دن کہا مانیٹر کرے گی وہ کہ یہ وقت وہ ایسا آئے گا کہ اگر لوگوں کے گھروں میں لاشیں پہنچنا شروع ہوئی تو لوگ ٹائیگر فورس کے کپڑے پھاڑ دیں گے. اور آج زمانہ وہ آ گیا ہے. پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے پبلک فیس نہیں کر پا رہا. عثمان صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ نہیں، اس کے پاس تو بڑا آسان جواب ہے. تو 30 سال کا گن صاف کر رہے ہیں، ہسپتال تباہ ہو گئے، نظام تباہ ہو گیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ میری بات سنو، وہ بیچارے کس چیز کے؟ ہاں، قائد اعظم سے زیادہ اکنامکلی 2 نمبر ملک ملا تھا کسی کو؟ خراب صورتحال میں، بہت بری حالت. پاکستان کا سارا خزانہ جو تھا وہ انڈیا میں پڑا ہوا تھا، 1 روپیہ نہیں دیا تھا انڈیا نے. یہاں تو اس کا مطلب پھر خزانہ موجود تھا، ایک قرضہ دینے والا کوئی تیار نہیں تھا. 3 ٹوٹل انڈسٹریل یونٹ تھے. آپ کی فوج وہاں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی بیوروکریسی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے سے چند لوگ تھے جہاں آئے تھے کراچی کے اندر. کوئی جگہ نہیں تھی. کوئی کراچی شہر جو تھا وہ چھوٹا سا شہر تھا. پاکستان میں تو ہیڈ کوارٹر ہی نہیں تھا. نواب ممدود نے یہاں پر آ کے تھوڑا سا آفس بنایا تھا چھوٹا سا، اور تو کچھ نہیں تھا. ایک دفعہ لیاقت علی خان نے کہا کہ مجھے لوٹ کے کھا گئے. میں آج تقریریں دیکھ رہا تھا ان لوگوں کی. اب خواجہ آصف کی تقریر آئی ریلی اپریشیٹ تھا. اچھا، بہت اچھی تقریر کی. اس نے فگرز کوٹ کی، یہ اس کے مقابلے میں تم باہر رہتے ہو، مراد سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور اسد عمر کی تقریر پہ حیرانی ہوئی کہ اسد عمر نے جو تقریر کی ہے وہ بنیادی طور پر اس کا جواب نہیں دیا. کاؤنٹر الزامات کی تقریر کرتے ہیں. وہ یار اس کا جواب دو. آج ہم اگلی بات کریں گے. آپ پنجاب کے بجٹ کے اوپر بخاری نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اگین ویری انٹیلیجنٹ پریس کانفرنس کہ بجٹ بیسیکلی بجٹ کے اندر تم نے فلاز رکھے کہاں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انکمپیٹنس 2 سال کے بعد شو کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اور یہ سب یہ تو ہے نا حکومتی عوام کی بات ہوئی ہے. آج یاسمین راشد نے کہا کہ یہ لاہور کے جو لوگ ہیں یہ تو الگ ہی مخلوق ہیں اور یہ تو بڑی جاہل قسم کی قوم ہے، لاہوری ہے. تو مطلب قوم، مجھے یہ بتائیں قوم کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا واشنگٹن ڈی سی میں کا میئر جو ہے وہ نیو یارک کہے کہ میری قوم بری ہے، تو پہلا مطالبہ جائے گا تم استعفیٰ دو، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ دیکھیں، قوم دنیا میں آسمان سے فرشتے نہیں اتر کے آیا کرتے. یاسمین راشد صاحبہ، آپ کو اس قوم نے ووٹ دیا یا نون لیگ کو ووٹ، جس نے بھی ووٹ دیا یا جہاں بھی ووٹ دیا، ووٹ چھوڑا ووٹ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کا ادارہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو لوگوں کو ریگولیٹ کرے. صحیح. اگر لوگوں کا رویہ آپ فورس سے نہیں بدلتے، قانون سے نہیں بدلتے، تو یو آر اے فیلئر. یہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو آپ کرفیو کے اندر کنٹرول کر لیتے ہیں.
اور مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں 53 میں آپ کا باقی لگا، آپ نے کرفیو لگایا، 60 میں کرفیو لگے، ٹھیک، اس کے بعد 80 میں کرفیو لگے، 70، کیا کوئی بھوک سے مرا؟ کیا کسی نے؟ اور پھر کہتے ہیں جی ایک شہر میں لگانا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ او بھائی ایک شہر ہی ایگزامپل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے شہر، کیا مطلب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے اندر سبزی جو ہے گجرانوالہ سے آنا شروع ہو جائے گی؟ ہر شہر کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، عجیب و غریب منطقے پیش کی جاتی ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ میں اس چیز کو، مجھے آج بھی اپنے اس کا ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے انور سلیم احمد بڑے اچھے، میں نے شروع میں نوکری میں آیا تو ہمیں بھی بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ کرپشن ہے، بڑی غلط چیز ہے، سارا کچھ ہر چیز۔ تو اس نے کہا اوریا ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر تمہیں آپٹ کرنا پڑ جائے نا، ایک بے ایمان اور کمپیٹنٹ اور ایک ایماندار اور انکمپیٹنٹ نااہل، تو بے ایمان اور کمپیٹنٹ کو آپٹ کر لینا۔ کمپیٹنسی، بے ایمانی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ تم پھر کنٹرول کر لو گے کسی طریقے کا، لیکن جہالت کا اور نااہلی کو کہاں کنٹرول کرو گے؟ جہالت اور نااہلی تو اتنا بڑا نقصان کر دیتی ہے کہ لاشیں گھروں میں پہنچنے لگ جاتی ہیں یار۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے نہیں کنٹرول کر سکتے، وہ نہیں، دنیا پوری کے ایکسپیرینسز جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جس ملک میں ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے کہ میں کہوں جی آپ میرے گھر میں 100 لاشیں آئی ہیں، خدا کا خوف کریں، تو آپ کہیں کہ بنگلہ دیش میں 500 آ گئی ہیں، ایران میں 700 آ گئی ہیں۔ کبھی کسی کے گھر میں کوئی بڑا جو ہے کسی کے گھر جائے افسوس کرنے کے لیے، اور وہ کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے، کبھی کسی ملک کا، کبھی اٹلی نے کہا کہ امریکہ میں اتنی آ گئی ہیں۔ یہ تو داد و شمار سرکار کے ہیں نا، ڈاکٹر طاہر مان صاحب خود کمیٹی کے رکن ہیں، ان کا آج میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 سے 500 لوگ مر رہے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی تعداد ہے جو ہاسپٹل پہنچ ہی نہیں پا رہے گھروں میں۔ میں آپ کو گننا شروع کروں کہ میرے کتنے جاننے والے انتقال کر چکے ہیں اس کے اندر، بہت، آپ کے جاننے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجولز کو آپ جا کے گننا شروع کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن کمال کی بات ہے کنفیوژن، آج بھی لوگ جو ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں یہ کرونا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ کنفیوژن کہاں سے آیا ہے؟ یہ ریاست کی طرف سے آیا ہے، دیہات میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ابھی دوست آ رہے کہہ رہے جی وہاں پہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے بھی نہیں ہے بھی، میں آپ پورا گن کے بتایا تھا، آپ کو بتایا رمجد ساکر صاحب یہاں آئے تھے ہمارے پروگرام میں، دوسرے آئے تھے کہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر کم از کم 50,000 دیہات کے اندر یہ چیز جو ہے آپ کو اس کے کلسٹرز نہیں بنانے پڑیں گے، آٹومیٹک ایک کلسٹر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد پورے کے پورا کھیت ہوتے ہیں، درمیان میں گھر ہے جسے کہتے ہیں سیکلوڈڈ چیز ہوتی ہے، آئیڈینٹیفائیبل کمیونٹی ہوتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہاں سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو اربن ایریاز کو کنٹرول کرنا تھا بھائی، اور اربن ایریاز کتنے ہیں پاکستان کے اندر؟ میں گن کے دکھائے تھے کہ 1000 پتہ نہیں 200 کچھ اتنے میجر اربن ایریاز بنتے ہیں جن کے اندر باقی چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں۔ لیکن ہم الزام دے رہے ہیں کہ عید کی شاپنگ لوگوں نے کی ہے، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ عید کی شاپنگ کی ہے تو ایس او پیز پہ امپلیمنٹ کروانا کس کا کام؟ عثمان صاحب، پاکستان کے اندر ایک سیریس انکوائری ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں ہم نے لیپس کیا، اور ایک انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے پہلا لیپس کیا، ہم نے اس وقت کیا کہ جس وقت ہم نے دفتان سے لوگوں کو چھوڑا، اور وہ کل فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں یہ پورس بارڈر ہے۔ او بھائی پورس بارڈر نہیں ہوتا کوئی چیز، دفتان میں کوئی پورس بارڈر نہیں ہے۔ دفتان میں باقاعدہ لوگ آئے اور آپ نے ان کے پریشر کے اوپر سرنڈر کیا، اور پھر آپ کے وزیر صحت ظفر مرزا نے کہا کہ دفتان میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کو دہرا دیا، اور انہوں نے بھی دھکیل کے زبردستی اتنا شاید انفلیکس ہم برداشت ہی نہیں وہ پہنچے وہاں پر پہنچے، اور پھر وہ جہاں جہاں پہنچے جیسے جیسے پہنچے، صرف تفتانی ایئرپورٹس پہ جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رائیونڈ کے اندر تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہوا، آپ انفلوئنس ہی نہیں کر سکے کہ یار اس کو روک لو، آپ نے ریلیکس کر دیا۔ اس کے بعد یوم علی کا جلوس کس نے دیا؟ صرف آپ اس تھریٹ پہ چلے گئے کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور کسی بندے نے مجھے بتائیے کہ اس سارے اس کی پرمیشن، اس کے اندر وہ جلوس، پھر آپ نے کہا عید مناؤ، اب بڑی عید منوائیں گے۔ اب مویشی منڈیوں پہ پابندی لگی، پہلے اجازت دی، اب پابندی لگ رہی۔ تو اب یہ سارے کے سارا صورتحال ایسی ہے کہ جس صورتحال کے اندر یہ جو آپ بنا رہے ہیں ایریا، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ایک ہی دفعہ جان چڑھاؤ، کم از کم 15 دن کے لیے پورا کرفیو لگا، پورا ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں، پورے ملک میں لگا، ڈاکٹر دہائی دے رہے ہیں، پہلے دن سے دہائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایز این ایڈمنسٹریٹر بات کرتا ہوں، اگر میں ڈپٹی کمشنر لاہور ہوتا تو میں کہتا بھائی جان یہ 80 ایریا چھوڑو، ایک ہی دفعہ مجھے لاہور کو کارڈن آف کرنے دو، میں ناکے لگا دیتا۔
یہ یہاں تاریں لگیں گی، وہاں تاریں لگیں گی، ادھر لگیں گی، ایک ادھر سے نکل کے یوں نکلے گا، دوسرے کا، اور وہ بیچ میں جو ہمارے جو شیر ہوتے ہیں، جو جن کو اس نے کہا ہے جاسمین اللہ، اور یہ جو ہے وہ کہے گا وہ میں راستہ ڈھونڈ لیا ادھر سے آ جا، وہ بیچ بیچ میں سے جا کے نکل کے پہنچ جائیں گے وہاں، اور وہ آ کے نا باہر نکل کے پھر ایسے ہاتھ لا کے وکٹری کا نشان بنائیں گے۔ اسی لیے جب پورے شہر کے اندر لگا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہیلی کاپٹر سروس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی ڈرون کیمرے کی سروس کر سکتے ہیں، ڈرون کیمرے کا تو عام ہے، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یار ایک دفعہ کرو پورے ملک کے اندر اور جت جاؤ، لیکن نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے بات ماننی ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے بات کسی کی ماننی ہی نہیں ہے۔ نہیں تو یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں تمام اپوزیشن کے لوگ شامل ہیں، این ڈی اے میں ہے، فورسز کے لوگ شامل ہیں، کہ عمران خان صاحب اتنا ڈومینیٹ کر گئے ہیں کہ وہ باقیوں کی رائے کو اہمیت نہیں دے رہے۔ میں آپ کو واقعات سننا شروع کر دوں، رہنے دیں، سینسر بھی کر دیں۔ اگر میں واقعات سننا شروع کر دوں نا، جس طرح وہ بہیو کرتے ہیں اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو اتفاق رائے سے فیصلہ یہ فکر ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ او بھائی اتفاق، میں ایک منٹ بات سنیں، واقعی اگر بات ہے تو پوری این سی او سی کی کاروائی جو ہے اوپن کریں، تو اپوزیشن والے اس میں شامل ہیں، کیوں نہیں شور میں اوپن کریں نا، اگر یہ شامل ہے تو دیر کرائم، کہ اگر ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ہوتا یہ ادھر سے ایک نکلتا ہے وہ بلا لیتا ہے پی آئی ڈی، دوسرا نکلتا ہے وہ بلا لیتا ہے کراچی پریس کلب، دونوں ایک دوسرے کو سنانا شروع کر۔ پاکستان میں آپ نے تماشا بنا دیا لوگوں کی لاشوں کو یار، ایک کہتا ہے تمہاری وجہ سے لاشیں گر رہی ہیں، وہ کدھر یار خدا کرے، اور میں تو اللہ کی قسم ان لوگوں کے گھروں میں اب تو لاشیں پہنچنی شروع ہو گئی ہیں، اللہ خیر کرے جی، سیاستدانوں گھروں میں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ خود کتنے اراکین پارلیمنٹ، آج کی فگرز ہیں، مزید نئے اراکین پارلیمنٹ میں تصدیق ہوئی ہے وائرس کی، اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ چلیں جی ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پنجاب کے بجٹ کا اور اس کا کریں گے پوسٹ مارٹم۔